بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبی میں ہم سارے کے سارے جانا چاہتے بھی ہیں، جانا چاہیں گے بھی، اور بار بار جانا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی وہاں پر ہے، یعنی رحمت للعالمین بذات خود اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں سب جانا چاہتے ہیں اور جائیں گے، اس سال بھی جائیں گے یہ کیا بات ہے۔ وہ کہیں دل نہیں لگتا، جو دل نہ لگے پھر بندہ چکر لا لیندے، تو پہلے تو رولا پانا شروع کر دو، یا اللہ دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ طلب ہوگی تو پھر ہوگا نا، جب طلب نہیں تو کیسے ہوگا؟ وہ طلب پر ہی تو بات بنتی ہے۔ تو اللہ کریم طلب پر ہی کسی کو دیتا ہے، جس کا ارادہ بن جاتا ہے بس وہ تیاری کر لیتا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، بنیادی طور پر مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کل ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا گیان تو میں نے کچھ اور کرنا تھا، کہیں اور نکلنے لگا ہوں، بعد میں واپس آتا ہوں۔ تو کہنے لگا 30,000 پر ملازم، بچہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، گزارا نہیں ہوتا 30,000 پر، اوپر سے مالک پیسے نہیں دیتا۔ جب اس کے پاس مانگنے جاتا ہوں تو وہ باتیں بڑی عجیب سی کرتا ہے، مالک ہی ہوتا ہے، تو باتیں بڑی عجیب سی کرتا ہے، تو غصہ بڑا چڑھتا ہے۔ تو داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، تو پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک، تمہیں چاہیے کہ امپلائی کو فٹافٹ پیسے دو، تم نے یہ کیا کام پکڑ رکھا؟ میں نے کہا پھر؟ کہتا میرا دل کرتا ہے نوکری چھوڑ دوں۔ اچھا ویسے نا لوگ سمجھدار بہت ہوتے ہیں، بیوقوف نہیں ہوتے۔ اب میرے سامنے کہہ رہا ہے میرا دل کرتا ہے میں نوکری چھوڑ دوں۔ میں کہا دیکھو میں نے تو حدیث پاک سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 10 روپے کی نوکری چھوڑ دے گا نا، وہ 5 روپے کی نوکری کو ترسے گا۔ اس لیے نوکری نہیں چھوڑنی، نوکری نہیں چھوڑنی۔ میں نے کہا یہ میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے کہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ جو بندہ 10 روپے کی نوکری چھوڑ دیتا ہے وہ 5 کو بھی ترسے گا۔ یہ میں نے ہوتا دیکھا بھی ہے پریکٹیکل۔ جیسے کہتے ہیں زمین بیچ کے کاروبار نہ کرو، زمین کے بدلے زمین، مکان خریدو، کاروبار میں پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے نہ کرو۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نوکری چھوڑ دوں۔ میں کہ یار میری تو یہ بات ہے کہ تم نہ چھوڑ۔ اب آگے سے کہتا ویسے میں 2-3 جگہ پتہ کیتا سی، 18,000 روپے دیں سن۔ میں کہ سیانا خود ہی ہے، مشورہ مجھ سے کر رہا ہے، سارا گو تھرو کر کے آیا ہوا ہے، اور مجھ سے بات کر رہے کہ جی میں کروں کیا، جیسے آپ کہیں، سارا کچھ آپ چیک کر کے آیا ہوا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا اب مجھے نا اس طرح کریں، میرے گھر کا بجٹ بنا دیں 30,000 میں کیسے گزارا کروں؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں کہ شادی ہوئی ہے، ہاں، بچہ بھی ہے، ہاں۔ میں کہ کیوں تھی؟ نہ کرتے، تجھے کس نے کہا تھا شادی کرو؟ شادی نہیں کرنی، بچیاں نے بھی شادی نہیں کرنی۔ پہلے پوچھنا بوجھ سنبھال سکتے ہو؟ اے خرچہ جے گھر دا، یہ گھر کا خرچہ ہے، اٹھا سکو گے؟ نہیں تو روزے رکھو۔ حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو بندہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھے، تو اس لیے روزے رکھو۔ میں نے کہا 30,000 میں 5,000 ویسے ہی بلوں شلوں میں چلے جاتے ہیں، 25,000 میں تم مجھے کہتے ہو بجٹ بنا کے دکھاؤ، پھر تم کہتے ہو اسکول بھی بچہ پڑھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ غریب کا بچہ اسکول پڑھے گا، پڑھ کر کرے گا کیا؟ جتنے ہم پورے پاکستان میں بچے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، آپ اپنی مان سے بتائیں پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہوتا ہے کہ اسکول سسٹم میں وہ ذرا شرارتیں شروع کر لیتے ہیں، اور اسکول والے ویسے پاس کر دیتے ہیں، اور آگے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جیسے ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں، ہماری مساجد میں کیا بیان ہو رہا ہے، آپ کے علم میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں؟ وہی پرانی میلاد منا لو، 11ویں شریف منا لو، 12 تقریروں پہ ہم سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، اور جس کو بیٹے معلوم ہی نہیں وہ کرے گا کیا؟ جیسے وہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے نا
کیا کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں 71 72 کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. یہاں پر ہے کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور دائیں طرف ملنا کن کو ہے؟ جنتیوں کو. سب سے پہلے جاتے ہی مل جانا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے وہ شروع ہونا نا کام وہ کہتے ہیں نا سفارش کے ساتھ ہی ملتا ہے شروع ہو جانا دائیں ہاتھ میں لو جی. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بائیں ہاتھ پیچھے لے جا کر یہ پیٹ پھاڑ کر ایسے کر کے اندر سے اس پیٹ کے اندر سے ایسے نکلے گا. یعنی اس پیٹ کو پھاڑ کر توڑ کر یہ کمر اور اندر سے یہ پیٹ کر میرا نام ہے. ٹھیک ہے لیکن سنانے میں تو بڑا آسان سا لگتا ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ویسا ہو. ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. کرنا ایسا چاہیے. اور وہ جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا. یہ میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی بتایا کہ جو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں اس نے جب مجھے کہا بجٹ بنا دیں میری سمجھ میں نہ آیا کہ بجٹ کیسے بنا اس کا. میں نے کہا شادی نہ کرو. شادی کرنی نہیں چاہیے. برداشت کرو کیونکہ آگے جو کچھ ہوگا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کیونکہ حالات تو بڑے آپ کے سامنے ہیں. سب کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ماں بچہ جانتے میں کتنی دیر لگتی ہے. ٹھیک ہے اور میاں بیوی کی صحبت سے ایک دفعہ کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ نہیں ہے ایک دفعہ کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے. 9 ماہ کے بعد پھر کرتے پھر ہو جاتا ہے. کئی بارشن کروا لیتے اتنی جلدی بچہ نہیں چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بچہ جانتے تو کوئی پتہ نہیں ایسے کر کے 2 بچے لے لیتے ہیں. سارے کہتے ہیں ہو یا نہیں. انہوں نے کہا کرنا کی یہ پہلے دسو تمہارا مسئلہ ایمان والا ہے. بچے کو ایمان دو گے؟ اگر نہیں دو گے کرنا کیا بچہ لے کر؟ میرا تو وہی رونا ہے نا. کام کس لیے؟ آواز دو پہلے. میں کس لیے لینا چاہتا ہوں؟ آپ اولاد کیوں لینا چاہتے ہیں؟ دین پر چلانے کے لیے. اولاد بیٹے لینے کا مقصد ہی ہے نا. آپ بچے پیدا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی امتی بنے. نبی نے فرمایا بچے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ میں دوسری امتوں پر فخر کروں. تو اس لیے جب ہم حضور کی بات کو دیکھیں گے تو اس کے مطابق بچے لینے کا مقصد کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا 25,000 میری تنخواہ 30 طرح سے کٹ کر مجھے بجٹ بنا دیں. اچھا مجھے سمجھنا ہے میں بجٹ بناؤں کیسے؟ میرا اپنا ایک معاملہ ہے کہ میں کس طرح گھر کا خرچہ چلاتا ہوں. آپ کا اپنا معاملہ ہے. ہر بندہ اپنے اپنے معاملے میں ہے. اس لیے بجٹ بناؤں کیسے مجھے یہ نہ سمجھ آئے. میں کہا پتر ابھی تیرا ہی کام ہے بجٹ بنانا میرا نہیں ہے. میں کون سی چیز کا ٹریل کر سکتا ہوں وہ تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کون سی چیز کم کر سکتا ہوں. اس لیے جو تم نے مجھے کہا نا کہ 30,000 میری تنخواہ ہے اور مہربانی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں کہ یہ شادی سے پہلے پوچھتا تو میں تمہیں کہتا شادی نہ کرو. کیونکہ شادی کرنے کے بعد خواہشیں وہی کی وہی رہتی ہے. جو آتی ہیں نا شہزادی وہ بھی کہتی ہے راتھ میں جانا ہے نیچے بھی نہیں جانا. وہ ڈیمانڈیں اوپر کی ہوتی ہیں اور نیچے والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا. اب اسے کون سمجھائے کہ گیم تو پیسوں سے چلتی ہے. جب جیب میں پیسہ ہی نہیں تو بچوں کو کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک امید سے زندہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ کچھ ہو جائے گا. دیکھو اس نے مجھے کہا ہے کہ 30,000 میں میرا بجٹ بنا دیں. میں کیا بنا کے دوں گا؟ آپ بنا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ بھئی اس کا ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے, دودھ بھی لانا ہوتا ہے, بجلی کے بل بھی دینے ہوتے ہیں, کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. ایک دن کا خرچہ کتنا ہوگا ڈیلی کا؟ 1,000 روپے لگے. خوش قسمت ہو جنہوں نے 1,000 لگ جاتا. صرف 1,000 لگ جاتا جنہوں نے خوش قسمت ہو. میں اس میں ساری چیزیں ڈال لیتا ہوں نا کہ بھئی آپ نے گنڈا پیاز سارا کچھ لے آنا ہے.
چاول پکانے نے جو بھی کرنا ہے وہ سارا کچھ ہے نا دشا میں. اس میں پاس تیل بھی آتا ہے, پھر سارے تو پھر گیس بھی آتی ہے, پھر برتن دھونے والا صابن بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ساری چیزیں آپ کی قابل سے نا, پورا ایک سسٹم ہے. 1000 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 میں جس کا گزارا ہو جاتا ہے گریٹ آدمی ہے. وہ گزارا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھانے کی بھی بات کی, ابھی میں نے اسکول کے بچے کی بات نہیں کی کہ اس کی فیس کیا بنے گی. اگر 1000 آپ کا صرف گھر کا کھانا ہے 3-4 بندوں کے لیے, تو آگے کیا ہے, اسے اسکول بھیجنا کیسے ہے؟ وہ تو کہتا ہے میرے پاس 30,000 روپیہ ہے, مجھے بجٹ بنا دے کہ میں 30,000 میں گزارا کیسے کروں. میں نے کہا یار شادی سے پہلے کہتے تو میں کہتا شادی نہ کر. ابھی آپ کو کہتا شادی نہ کر. شادی کے بغیر آپ نیکی کر سکتے ہیں, صرف ایک چیز کنٹرول کرنی پڑے گی, اپنی شہوات کو. اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھنا پڑے گا گندا خیال ہی نہ آئے. یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہے مشکل کام, یہ بھی مشکل کام ہے. خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں نا. بچوں کو کیوں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے ہر کام میں تو پیسہ انوالو ہے نا. تو جب پیسہ ہے ہی نہیں تو شادی کی کیوں؟ کوئی گل نہیں, آن والی اپنی قسمت آپ لے کے آئے گی, تو بچے بھی آپ ہی لے کے آئے گی. بچے بھی آپ ہی لے کے آئے گی. سارا کچھ پھر وہ آپ لے کے 10 بچے پیدا کر کے تسی بھائی تو کو جی اپنی قسمت آپ لے کے آئے گی. حضور نے یہ ضرور ارشاد فرمایا تھا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ قطار دی قطار لا دیو, بڈھی نو آرام کرنا دیو, تو یہی کام کرتے رہو اور اس کے بعد ان کی تربیت بھی نہ کرو. وہ پوچھیں ابو روٹی نہیں ہے کھان نو, کہو جا پہ کما کے لیا. میری کو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے آپ بتائیں میں 30,000 میں کسی کا بجٹ بنا کے میں دوں, میرا کام ہے کہ میں بجٹ بنا کے دوں. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو جب مجھے اس نے کہا نا کہ میں کہ پتر میرا کام نہیں ہے, یہ تیرا ہی کام ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. یہ ایک عجیب سی دنیا ہے نا. آپ کی اولاد آپ کی ہے. اعظم یہ آپ کے بچے ہیں, میں ان پر بیٹے کبھی کوئی مہربانی نہیں کر سکتا. کر دوں گا تو دنیا داری. میرے بچے پر آپ کوئی مہربانی نہیں کر سکتے, کروں گا تو میں اس کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا, ہر ایک نے بچے اپنے اپنے پالنے, یہ یاد رکھیے. ہر ایک کے اپنے اپنے. جب ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ہر والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے, دوسروں کا نہیں کہنا. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. جب ہم دوسروں کے متعلق سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے ساڈا ٹھڈ بھریا تو سوچنے پہ. کسی کا پیٹ بھرا ہوگا دوسرے کے بچوں کے متعلق سوچے گا نا, کیوں سوچے گا؟ میری اپنی پوری جو میں چاہتا ہوں وہاں تک نہیں پڑھ رہی, اب میں دوسرا کیسے کہوں گا کہ یہاں تک آ جائے؟ کسی کے بچوں کے متعلق یہ چھوڑ دیں, آپ کسی کے متعلق بچوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں, کسی نے سوچا تو مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں نا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, جتنے بال نیچے آتے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. کبھی یتیم پالا ہم میں سے کسی نے؟ ہم پالتے ہی نہیں ہیں. زیادہ تر باہر کے ملک میں کنجر لوگ پالتے ہیں, آرٹسٹ لوگ پالتے ہیں, وہ لیتے ہیں بچے کہ اس بچے کو ایک میں پالوں گا, اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں, وہیں پر پڑھتے رہتے ہیں. وہ لوگ پالتے ہیں, ہم تو پالتے ہی نہیں ہیں. یتیموں کو پالنے کا تو رواج ہی نہیں ہے کہ ہم یتیموں کو پالیں, یہ رواج ہی نہیں ہے. کل کو کوئی مر جائے, ہم کسی کے والی وارث نہیں, اپنے بھائی کے والی وارث, ساڈی پوری نہیں پہنتی پئی, ہم کیوں پالیں؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑے اپنے سوچنی ہیں. جب سوچنی اس کے بعد اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے جانا ہے. دنیا کے حوالے نہیں کرنا, اللہ کے حوالے کرنا. اور یہ کہنا کہ بھائی بیٹے اللہ والے, میں اپنے طور پر جو کر سکا تھا میں نے کر دیا, اب اللہ والے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹے آپ کوشش نہ کریں, پیسے کمانے چاہیے, محنت کرنی چاہیے, کیونکہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کوئی چیک لگ سکتا ہے پر روزانہ نہیں لگتا, کسی کسی سے لگتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ سال کے بعد کوئی ایک آدھا نیک ہوتا ہے, اسی طریقے سے جیک بھی ایسے ہی لگتا ہے, ہر ایک کا ایک بار نہیں لگتا. تو اس لیے جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں 30,000 میں گزارا کر لوں گا, شادی بھی کر دی جائے, مجھے یہ کر لی جائے, بہت غلط سوچ رہا ہے. اسے شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں پہلے وہ بڑا اڑنگتا ہے, اور جب پیسے چلے جاتے ہیں تو پھر بڑا سسکتا ہے. وہ اس لیے سسکتا ہے کہ پیسے ختم ہو گیا, میری اوقات پیسوں کے ساتھ تھی, ایمان کے ساتھ نہیں. جس کی اوقات پیسوں کے ساتھ تھی وہ اس لیے مرتا ہے کہ میری اوقات پیسوں کے ساتھ ہی, اب پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میری کوئی عزت نہیں کرے.
اس لیے وہ مرتا. تو جب وہ کہتا ہے میں نے عزت چاہیے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ سارے کے سارے جو کچھ مرضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیفیکٹ آپ کے اندر پیدا کر دے، آپ کام کرنے جوگے نہ رہیں، تو آپ کہیں گے مجھ پر ترس کھایا جائے. میں پھر کہوں گا اپنی زندگی میں لوگوں پر ترس کھا لیں. اگر آپ نہیں نہ کھائیں گے کوئی بھی نہیں کھاتا. ایک بندہ کام کرنے جاتا ہے، معاوضہ زیادہ مانگتا ہے، پھر اس پر لڑتا بھی ہے مجھے دیا جائے. تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر آپ اپنا مال نہیں نہ چھوڑتے تو کوئی دوسرا بھی نہیں چھوڑتا. وہ ہم نے قصے سنے ہوئے ہیں، وہ پرانے سکے بندہ لے لیتا تھا، ساروں کو پتا تھا یار اس کو کھوٹے اور کھرے میں پہچان کوئی نہیں ہے. اور جب مرنے لگا کہنے لگا یا اللہ صندوق پر ہے کھوٹے سکوں کا، اس لیے لے لیتا تھا کہ میں بھی کھوٹا ہوں، تم مجھے قبول کر. آپ میں سے کوئی پرانے سکے کھوٹے سکے نہیں لیتا بیٹے. ہم صرف باتیں سن کے نا کانوں کے مزے لے کر سبحان اللہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کسی کو بچا بھی نہیں سکتے. یہ دور ایسا ہے بچا بھی نہیں سکتے. ایک میرا جاننے والا میرے پاس ہے، میرے پاس جاننے والا میرے پاس ہے، کہتے مجھے رسپیکٹ چاہیے، مجھے رسپیکٹ چاہیے، لوگ مجھے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں کہ تم تھے ہی ایسے، یہ عمل تمہارے اندر تھے، اب تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو رسپیکٹ کروانا کیوں چاہتا ہے؟ اور کن سے کروانا چاہتا ہے؟ جو تمہارے دوست ہیں، جو دنیا دار ہیں، ان سے رسپیکٹ کروانا چاہتا ہے. مگر رسپیکٹ ہو جائے گی، یہ بتا تو کرے گا کیا؟ میں نے اسے ایک جملہ بولا، بھی غور سے سنیں. میں نے جملہ بولا، میں کہا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ کہوں تم میرا پتر ہے گیا اور تم میرا پرا ہے پتر ہے، کیڑی گل ہے؟ میں کہا تم یہ سننا چاہتے ہو تاکہ اس لفظوں سے تم میرا گریبان پکڑ سکو. کیونکہ میں جب تمہیں کہہ دوں گا اور تم میرے پتر ہو اور تم میرے بیٹے ہو، اب تو کہیں گا کہ پھر میرے واسطے کچھ کرو. میں کہا تم ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ میرے منہ سے نکلے اور تم میرا پتر ہے. تو کر کچھ. تو یہ کرنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے مجھے کہا جائے تاکہ مجھ پر ترس کھایا جائے. کیوں کھایا جائے؟ ابھی تیرے اندر شے گیا تجھ پر ترس کھایا جائے. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یار جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا جائے کہ او میرے پتر، فرض کرو میں تو ڈرتا ہوں کسی کو کہتے ہوئے او بیٹا، او بھائی، او بہن، کیا تو ڈرو ہے ہی نہیں. کیوں کہوں؟ ہے ہی نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا، اولاد اپنی اپنی، بہن بھائی اپنے اپنے، سب کچھ اپنا اپنا. اور میں جیسے آگے نہیں کہا کرتا کہ جس طرح ماں باپ اپنے ہوتے ہیں، بہن بھائی اپنے ہوتے ہیں، اللہ بھی آپ کا اپنا ہے. اسے بھی اندر شامل کریں. اسے غیر سمجھ کے سب کا نہیں کہہ رہے ہیں سارے دے تاڈا ہی کلے دے نبی تاڈے کلے دے. یہ نہیں کہنا دو سارے دے رب العالمین ہے. ہاں ہوگا بھائی، تیرا نہیں ہے. اکیلے لیں گے تو پھر مرید جب پیر کے پاس جلدا تھا نا، وہ یہ سب کہتے ہیں سارے مرید، کہتے ہیں کلا ایک تو ایک میں. جب یہ سب کو شامل کرے گا تو پھر شریک کر لے گا. تو اللہ نے شرک پسند نہیں ہے گا. وہ تیری محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت تیرے ساتھ، شریک کیوں کرتا ہے؟ سارے کیوں کرتا ہے؟ تیرا ہے، کر کے دکھا کچھ. تو مجھے یہ کہہ نہیں سکتا میں اور میرے بھائی اور میرے پتر، میں نہیں کہہ سکتا. کہوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ سارے سمجھدار ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں میں تو اپنے بیٹے کو بھی تجرباتی زندگی سے گزارتا ہوں، سوال جواب ڈال کر کہ نہیں بیٹے ایسے ہوا تو پھر کیا کرنا ہے، اس طرح ہو تو کیسے کرنا ہے. میچور کرتا ہوں میں. زندگی کو بلند نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم بھیک مانگے، ہم احساس محرومی کا شکار، بس سب ہم پر ترس کھائیں. جب اس نے کہا میں کہ بیٹا مشکل کام ہے، تم جو کہہ رہے ہو نا مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو ایسے کام کرو کہ دوسرا کہے او پتر کیا حال ہے، تم کرو نا، کیوں نہیں؟ آپ سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں کس سے پیار کروں گا؟ جو مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا ادب کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میرے کام آئے گا، اس سے پیار کروں گا. ہر ایک کے کروں گا. کیوں کروں گا یار؟ آپ کرتے ہیں، آپ کرتے سب سے پیار، آپ اسی سے کریں گے جو آپ کے کام آئے گا. جو کام ہی نہیں آ رہا اس کے کام کیوں آنا؟ پھر وہی ترس کھانے. نہیں بیٹے یہ زندگی ایسے نہیں ہے. میں آپ کو سلی قانونی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو کچھ کرتا ہے اسی کے کام آیا جاتا ہے. ویسے تعلق سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سارے بھی یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں، میرے کام تو کوئی نہیں آتا، میں آپ کے کام آ رہا ہوں.
کام تو بیٹے میں آپ کے آ رہا ہوں، میچور کون کر رہا ہے آپ کو؟ شعور کون دے رہا ہے؟ آپ تو مجھے کچھ نہیں دے رہے۔ ایک بندہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے باتیں کرنی شروع کر دی، سمجھانا شروع کرتا۔ میں کہا پتر سمجھنا ہے کہ سمجھانا ہے؟ پہلے فیصلہ کر لیں۔ تو جو باتیں کر رہے ہیں نا مجھ سے، یہ بتا سمجھنے آیا کہ سمجھانے آیا؟ اگر سمجھنے آیا تو پھر میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، اگر تم نے سمجھانے آتا ہے تو بتا کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تسی مینوں اور سمجھانے لگ پاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو بیٹے آپ کے پاس تعلیم تو ہونی چاہیے، کس اینگل سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس میں کچھ پوائنٹس دے رہا ہوں اور عملی دے رہا ہوں، آپ کے اندر کا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں کہ کچھ آپ کر کے جائیں، کچھ آپ کر کے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ اپنی اولاد کے لیے بھی اچھے دوست چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسے دوست بنائے ہیں کہ کل اگر میرے مرنے کے بعد میرے بچے ان کو فون بھی کریں گے نا تو بات سن لیں گے، بات مان بھی لیں گے، کیونکہ میں پیچھے چھوڑ کر کیا جا رہا ہوں؟ دوست۔ اچھے دوست چھوڑ کر جانا چاہیے۔ تعلق وہ ہوتا ہے بیٹے کام ساتھ ہو، کامن اسٹیک ایک ہو۔ جب ہمارا مفاد ایک نہیں ہے تو پھر ہم علیحدہ لیتے ہیں۔ میں جمعہ شروع میں پڑھانا شروع کر دیا تو کافی گیدرنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ تو اب میں جنگل میں آ گیا نا یہاں پر، تو پہلے جو تھا نا لوگ اکٹھے ہوتے تو میں سمجھتا تھا لوگ کی میری بڑی قدر کر دیں۔ میں ایک دکان پر گیا اور دکان پر کوئی سودا لیا تو پتہ نہیں کیا کہا مولوی صاحب وہ جمعے تک ہی رہو۔ میں پھر جمعے تک ہی رہ گیا۔ کل سمجھ آ گئی نا؟ میں نے کسی کے اندر داخل ہونے بند کر دی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جمعے تک میں باہر نکلتا ہوں، مجھے معلوم میں میری کسی نے قدر نہیں کرنی، کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ میں اسے دین دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دنیا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا چاہیے۔ دین کے لیے تو مشکل سے ہے نا، جو سبق ہم پڑھانا چاہتے ہیں وہ تو ہائی فائی، ہم نیچے کے بیٹھے لگتے ہیں کوئی ملا دے تو روٹی مل جائے گی۔ ہم تو روٹی کے چکر میں ہوتے ہیں، روٹی چھوڑنے کے چکر میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو روح کی پرورش نہیں کرتے، کس کی کرتے ہیں؟ جسم کی۔ تو اس نے جب مجھے کہا 30,000 میں میرے بجٹ بنا دے، میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں؟ میں کہا شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جب 30,000 تنہا ہو تو شادی نہ کرو، تعالی مہربانی۔ 1,00,000 تنہا ہو تو پھر کیجیے گا، شاید گزارا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شادی تو پھر کرنی ہے، تو پھر روئیے گا بھی نا، پھر رونا بھی نہیں۔ اب شادی کر کے پھر کہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، اللہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ کار ہی لیتے ہیں سارے، اللہ کے بغیر ہی سارے گزارا کر لیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بغیر ہی ہیں بیٹے، اللہ کے بغیر ہی۔ میں وضو کر رہا تھا گرم پانی کے ساتھ، تو میرے دل میں آیا خیال، میں کہا یا اللہ تیری نعمت ہے۔ پھر ساتھ ایک خیال آیا، میں کہا یا اللہ یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، ایسا کر دے نا کہ لمحہ بلمحہ ہر نعمت جو تو مجھ پر کر رہا ہے میں اسے دیکھنے والا بنوں۔ ہو تو رہی ہے 24 گھنٹے، اس وقت بھی میں رحمتوں میں ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے اس کے لیے چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں تو اللہ کریم کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ یہ تو ایمان بٹے آ گیا نا، یہ تو ایمان میں آ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب وہ آیا نا نعمت کا، تو ایک نیا خیال دل میں آیا، میں کہا یا اللہ مہربانی فرما، جو تو نعمتیں 24 گھنٹے ہر لمحہ ہم پر کرتا ہے ہم اسے دیکھنے والے بنے۔ ایک تو میں نے اس میں دعا کیا مانگ لی؟ آنکھ کھول دے، آنکھ کھول دے، دیکھنے والے بنے۔ دوسری کیا؟ جب نعمت بندہ دیکھتا ہے تو دل شکر سے بھر جاتا ہے، تو شکر والے بندے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ نمبر 3، اگر یہ کرم ہو گیا، اگر یہ کرم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ ایک پوائنٹ میں بہت پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کر لی، ایک پوائنٹ میں بہت سے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک نقطہ نکالا، میں نے پڑھا تھا حدیث پاک میں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہوتی ہے اچھے طریقے سے پڑھی جائے تو نماز خوش ہو کر جاتی ہے، نورانی بن کر اللہ کے حضور جاتی ہے، اور دعا مانگتی ہے نمازی کے لیے، یا اللہ اس کا بھلا کر دے۔ اور اگر اچھے طریقے سے نہ پڑھی ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔
اب میں نے یہ پڑھ کر کہا میں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، اور میں نے نماز کو بھی عرض کی، میں نے نماز کو بھی عرض کی میں تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں، نماز کو بھی میں نے عرض کی میں تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ جب میں کیا میرے ساتھی کھڑے ہیں نا، اس وقت مثال ہے، ہم آئیز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کانٹیکٹ تو ہے نا، ہمارا کنیکٹڈ ہے ہم لوگ، یہ ہے ہمارا آپس میں کنیکٹڈ ہونا۔ میں نے نماز سے بھی عرض کی مجھ سے کنیکٹ ہو جا تھوڑا سا، جب میں تجھے ادا کرنے لگوں نا تو تجھ سے دوستی یاری نبھاؤں، جب میں تجھے ادا کرنے لگوں تو میں تم سے دوستی یاری نبھاؤں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میں تجھے ساتھ تعلق نبھاؤں، کیونکہ تم میرے لیے دعا کرنے جا رہی ہے۔ تو میں جیسے ہم جاتے نہیں کہتے ہیں جب کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار میرے سے دعا کریں، کہتے ہیں آپ یہ تو جا رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جب نماز جاتی ہے، جب آپ پڑھ لیتے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا اللہ بھلا کر، یہ تو جا رہی ہے، جب یہ جا رہی ہے تو میں نماز سے عرض کرتا ہوں دے میں تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں نماز میں اندر رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کا حکم، دوسرا نماز ساتھی، اعمال ساتھی ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم نے یہ لفظ بھی بولے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مہربانی ذرا دعا کر دیں، تیری مہربانی، جو دعا کرنے جانا ہے نا اللہ دے حضور، ٹھیک ہے نا، میرے واسطے کیا بات ہے یار، میری نماز میرے لیے دعا کرے تو مجھے کچھ تو سوچنا چاہیے نا کہ میرے لیے دعا کر رہی ہے، تو میں اس سے اچھے طریقے سے تو بھیجوں ذرا پالش کر کے کہ تو جانا تو ہے ہی ہے، چلو میرے لیے دعا کرنا، تو اس لیے میں ذرا تمہیں اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہوں تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو دعا تو کرو نا۔ اب اسی کو ساری جگہ پر لے لیتے ہیں، جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں وہ رب کے آگے عرض تو کرتی ہوگی یا اللہ کا بھلا کر دے، اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، بڑے خوش دلی سے ادا کی، جیسے کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا ادا کرے تو خوش دلی سے ادا کرے، تاوان سمجھ کر نہ کرے، اگر کوئی حج عمرہ کرنا چاہتا ہے خوش دلی سے کرے، یا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، یہ تو ابھی وقت ہے کہ ہم تیرے آگے سر جھکا لیتے ہیں، وقت وہ لا کے سر کٹانے والے بنے، ابھی تو ہم تیرے آگے سر جھکا لیتے ہیں، وقت وہ لا کہ تیرے آگے سر کٹانے والے بنے، کیونکہ ہم تیرے آگے سر کٹانے والے بننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے نماز آپ کو ایک پیغام میں نے دیا کہ اس کے ساتھ یاری لگاؤ، اس کے ساتھ یاری لگاؤ، کیونکہ یاریاں اچھیاں نہ لانی چاہیے نا، یاریاں اچھیاں نہ لانی چاہیے، نماز ہماری یار ہے، دوست ہے، ہمارے ساتھی ہے عمل، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہیں نماز ہوئی اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کرے ہم سب کو وہ نماز ملے جو نورانی بن کر جائے اور تعلق کے ساتھ ہو۔ خیالات تو بیٹے آنے بند نہیں ہونے، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے کے لمحے کے لیے آپ کے خیال بند کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو جب بھی یہ یاد آئے گی میری باتیں تو آپ نماز میں ذرا انٹرسٹڈ ہو جائیں گے، اوہ نماز میں دعا کرنی ہوں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ وہ 30,000 کا بجٹ میں نہیں بنا سکا بھائی، اس بندے نے کہا میرے لیے 30,000 کا بجٹ بنا دے، میرا گزارا نہیں ہوتا، میں کہا میں نہیں بنا سکتا، شادی شدہ تم ہو، شادی کرنی نہیں تھی، جو جوان شادی کرنا چاہتا ہے کمائی بڑھا لے، ورنہ یہ کہ میری کو مدد کی جائے گی، فلاں کر دے گا فلاں کر دے گا، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، دوسروں کے بھروسے پر نہیں کرنی، ہاں اگر اللہ پر یقین ہے تو کر لیں، کریں، میں نہیں منع کرتا، اللہ پر یقین ہے تو کر لیں، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا دے دے گا، کر لیں، کیونکہ میرے دل میں آج تک یہ نہیں آیا کہ میرا اللہ میرا مددگار نہیں، میں تو سمجھتا ہوں مجھے گھما کر رب کریم نے یہاں پر بٹھا دیا ہوگا، ہر جگہ پر چلاتا رہتا ہے، سنبھالتا رہتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو کہا نہیں کرتا کہ یار نیک بندوں کو لوگ گرتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایہو جی غلطی کرن، جیسے کہ یہ بڑا باتیں کرتا تھا اب گر پڑا ہے نا، میں کہتا لوگ مجھے گرتا دیکھنا چاہتے ہیں اور میں ان کو اٹھتا دیکھنا چاہتا ہوں، اٹھو ہنا ربو، میرے گرنے کے انتظار میں کیوں رہتے ہو کہ جب یہ گر جائے گا پھر ہم اسے باتیں کریں گے، میرا کیا مسئلہ ہے، میرے ذریعے سے تو اللہ کام لے رہا ہے، میں تو نمائندہ ہوں اس کا، اس لیے مجھ سے کام لے رہا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کہ ہاں جو اس کے دین کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اسے دیتا بھی ہے،
تسی میرے نال نہیں، کس لیے ہو؟ کیونکہ میں محنت مزدوری اس کی کرتا ہوں، دل آپ کا میرے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں. یہ کوئی بات نہیں بیٹے، اگر میں دنیا کو کوئی کام کہوں گا نا تو آپ کر بھی دیں گے، میں کر بھی دیں گے. میں آپ کو ایمان کا کام کہوں گا وہ نہیں آپ کرتے. پرابلم یہ ہے. میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما دے تو ہم بھی بیٹھے ہوئے 5 دوست. آپ نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں حضور کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے، آپ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے. لیکن کیا عجیب بات ہے، بیٹھے آپ میرے پاس ہوتے ہیں، بیٹھے آپ میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھروں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں خیالوں میں. پھر آپ نے تھوڑے دنوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا، اپنے اپنے گھروں چلے جانا. میرے پاس تو نہیں نہ رہے. محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، جان میرے لیے دے سکتے ہیں، لیکن جان دینے کا وقت تو آپ میرے پاس ہی نہ ہو. جب مجھے مسئلہ پڑے تو آپ میرے پاس ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے. تو آپ میرے ساتھ ہیں، لیکن میں اس کے باوجود اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے. میں آپ کی طرف دیکھوں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا نے لو لا رکھی، دنیا کو امیدیں لگا رکھی ہے نا حرابہ. تو آپ کی طرف دیکھوں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھوں تو تسی میں چھڑ دیں دے. ایسے نہیں ہے. آپ کبھی دیکھیں، آپ کہنا شروع کر دیں اللہ کا شکر ہے. آپ سارے زما لیجیے گا، دوست یار آپ سارے، آپ کہنا اللہ کا شکر ہے، بڑا شکر کہنا شروع کر دیں. لوگوں نے تھوڑے شکر سے منگنا شروع کر دیں کہ ساڈے تے بھی لا ہے ہی نا لا. نہیں بات سمجھ میں؟ جو تم شکر کرنا شروع کر دیو، وہ شکر تم اس لیے کر رہے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. تو دوسروں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ اللہ کا شکر پاوے تم غریب ہو، تو کرنا شروع کر دے شکر. اگلے نے کہنا اتنا شکر ساڈے بھی لا نا، نہیں تو شکر کا تو ادا کر دیتے. ایک میرا دوست تھا، اسے جب بھی کہنا معاشیات کا بڑا مسئلہ ہے، معاشیات کا بڑا مسئلہ ہے، روٹی کا بڑا پرابلم ہے، بڑا سوچنا کرنا، اور جتنا بھی ہونا اس سے یہی کہنا کرنا اکنامکس بہت پرابلم ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، میں کہ یار چنگی پلے تیرے کو گڈی ہے، سارا کچھ ہے، تو تو رونا کا تو رونا ہے. کہتا رونا نہ روئیے، لوگ کی پیسے مانگ لیندے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ اب یہ آپ کے اندر کی باتیں ہوں یا باہر کی مجھے نہیں معلوم، میں ویسے ایک باتیں کر رہا ہوں کہ جب اگر بندہ رونا نہ روئے تو پھر کیا کرتے لوگ؟ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے وہ روتے اس لیے ہیں کہ لوگ مانگیں نا. تو میرا ایک اور طریقہ کار ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے پر تان دین جوگا نہیں. اللہ کا شکر ہے پر تان دین جوگا نہیں. ایسا مانگنا نہ خبردار میرے کو کسی نے مانگیا. ڈائریکٹ سیدھے جواب، اسٹریٹ فارورڈ کہ اللہ کا شکر ہے میرے تے پر میں تم دینا کا کہ نہیں جائے میرے شکر چ منگنا شروع کر دیو، اپنا پہ لبو. بیٹے وہ 30,000 کا بجٹ میں نہیں بنا سکا. کسی نے اگر کوئی 30,000 کماتا ہے، شادی کی ہے، بچے ہیں، تو اس کا بجٹ میں نہیں بنا سکتا. پرابلم ہے میرے لیے، اس نے خود بنانا ہے. اس کی بیوی بھی صابر شاکر ہو نا، پرابلم ہے. ابھی اگر بیوی صابر شاکر نہ ہو تو بجٹ کیا ہوگا؟ وہ اپنے ماں دے گھر ادھر دا بجٹ ہے نہیں ہونا. ہم ماہانہ محفل کرتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں آیا کرو. وہ نہیں آتے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. آئے کیوں نہیں؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں. دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، یہ آیا کیوں نہیں؟ اگر وہ اپنے کو پرابلم بتاتا ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں پرابلم کا حل نکالنا ہے. میں نے تمہیں کہا کیا کیا بیٹھ دو. آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، یہ دوست پہلے آ جاتے ہیں، ان کو یہ ویسے محبت میں آتے ہوں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اتنا ثواب ملے گا، اونٹ کی قربانی کا اتنا ملے گا. جو پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں بیٹے، ملنا تو نیت پر ہے ان کے، ٹھیک ہے. اب جو آخر پر آتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے میں نے کہاں سے شروع کی تھی، کیونکہ میرا طریقہ کار تو مختلف ہے. میں کون سی تقریر کر رہا ہوں، میں تو آپ کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں. چلو وہ ٹاپک